میں ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਾ ਵੇਖਣ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضور ہدیہ عقیدت و محبت کے پھول پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہمارا سلسلہ وار ایک ٹاپک چل رہا ہے اور اس کا نام ہے کانک تراہ، اور آیت مقدسہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ دیکھو کہ سرکار کیسے ہے. آج کی یہ ہماری حاضری اور جمعۃ المبارک کی دعائیں اور جمعۃ المبارک کی نماز ہمارے انتہائی محترم دوست جناب علامہ معاذ الرحمان صاحب، ان کے برادر مکرم اور ہمارے اسلام آباد کے دوست جناب سمیر چیمہ صاحب، ان کی والدہ محترمہ جو کہ علیل ہیں اور ایک بہت ہی ہماری شفقت فرمانے والی، محبت فرمانے والی ہستی اور انتہائی پیکری محبت عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ نور احمد نور صاحب، ان کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد شریف نقشبندی صاحب ضلع مرتبہ، آپ بھی علیل ہیں اور ICU میں ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک بیمار کرب و بلا کا صدقہ ان تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. آمین. اور آج کی اس محفل پاک کا صدقہ
جو بھی پریشانی کے عالم میں ہے اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ ہمارا تسلسل کے ساتھ یہ موضوع چل رہا ہے حضرت امام طحاوی اور بہقی نے روایت کیا ہے اور حضرت امام طبرانی نے بھی اسی کی مثل روایت کیا ہے ان عائشہ قالت ما کان احد احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دعاه احد من اصحابہ ولا من اہل بیتہ الا قال لبیک فلذلك انزل اللہ عز وجل وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ دنیا میں آ کر علیہ السلام سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ بے شک بے شک۔ آپ کے صحابہ اور گھر والوں میں سے جب بھی کوئی آپ کو پکارتا تو آپ جواب میں بلا توقف لبیک فرماتے، بغیر وقفہ لیے ہاں کا جواب دیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت الشیخ اصبہانی نے روایت کیا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما بعثت لیتمم صالح الاخلاق، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا، اخلاق کو سنوارنے کے لیے بنایا گیا۔ اور اسی طرح عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ادبنی واحسن ادبی ثم امرنی بمکارم الاخلاق فقال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے درجہ ادب سے آراستہ فرمایا اور میرے عادات اخلاق کو نہایت حسین کیا، اور پھر مجھے اخلاق حسنہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے حبیب مکرم آپ درگزر فرمانا اختیار کر لیں، آپ درگزر فرمایا کریں، بلائی کا حکم دیتے رہیں، اور ساتھ فرمایا اور جب جاہل مل جائیں تو جاہلوں سے کنارہ کشی کر دیا کریں۔ اگر کوئی جاہل مل جائے تو اس سے کیلو کال نہ کیا کرے، اس سے باس و مباحثہ نہ فرمایا کرے، بلکہ جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے عن عبداللہ بن عمر قال لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا
ولا متفحشا وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ طبعاً بدخو تھے نہ ہی تکلفاً بد کلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، بے شک جس کے اخلاق سب سے کیا ہیں؟ اچھے ہیں۔ اچھے ہیں۔ اور اسی طرح آگے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مکارم الاخلاق من اعمال الجنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محاسن اخلاق یعنی اخلاق کا حسین ہونا، اخلاق کا اچھا ہونا، یہ اہل جنت کے اعمال میں سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جو اہل جنت ہیں ان کے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ وہ حسن اخلاق کا ہونا، بے شک نہیں۔ اخلاق کا اچھا ہونا۔ اور آگے فرمایا وقال ان احسن الحسن الخلق الحسن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی حسن خلق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سب سے بڑی نیکی ہے اس کا نام اخلاق کا اچھا ہونا ہے۔ وقال لیس شیء اثقل فی المیزان من خلق حسن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ روز قیامت میزان میں حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز بھی باری نہیں ہوگی۔ وقال اول ما یوضع فی المیزان الخلق الحسن۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روز قیامت میزان میں سب سے پہلے جو رکھا جائے گا وہ تمہارے اچھے اخلاق کو رکھا جائے گا۔ وہ اچھے اخلاق کیا کیے جائیں گے؟ رکھے جائیں گے۔ اور آگے فرمایا وقال انکم لا تسعون الناس باموالکم ولکن لیسرهم منکم بسط الوجہ وحسن الخلق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے اپنے گرویدہ نہیں بنا سکتے۔ اگر تمہارے پاس مال ہے تو تم اپنے دائرہ کار میں انہیں لا نہیں سکتے، بلکہ کس کے ذریعے؟ لیکن تم انہیں اپنی کشادہ روئی اور اس نے اخلاق کے ذریعے اپنا محبوب بنا سکتے، اپنا محب بنا سکتے، تاکہ وہ تمہارا نام لیتے رہے، تمہارا نام لیتے رہیں، تمہارے گرویدہ ہو جائیں، تمہارے گرد گھومنے والے بن جائیں، تمہارے پاس بیٹھنے والے بن جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقال ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جن کے اخلاق کیا ہیں؟ سب سے اچھے ہیں، اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم سلوک کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار سے پیش آتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے مومن حسن اخلاق کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے اور راتوں کو قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا۔ ایک طرف وہ ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو رب کے حضور کیا کرتا ہے؟ گریہ زاری کرتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، اللہ کے حضور روتا ہے،
ساری ساری رات قیام کرتا ہے، لیکن جب صبح کا اجالا ہوتا ہے تو ہر بندہ اس سے پریشان ہوتا ہے، ہر بندہ اس سے ناراض ہوتا ہے، ہر بندہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ خدا کبھی اس پودے متھے نہ لائے، ہر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ کہیں اس کا سامنا نہ ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اخلاق کا اچھا ہونا، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اس درجے پر پہنچا دیتا ہے جس درجے پر روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا رب کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سارا کچھ ہمارے اخلاق کے ساتھ متصف ہے، ہمارے اخلاق کے ساتھ متعلق جو باتیں ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری احادیث آپ کے پیش کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقال خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اخلاقا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو طویل العمر ہوں، جو لمبی عمروں والے ہوں، کیا ہوں؟ لمبی عمروں والے ہوں، اور ان کے اخلاق تم میں سے سب سے کیا ہوں؟ اچھے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ بابا جی کی عمر 100 سال تو ہو چکی ہے لیکن بابا جی گالیاں نکال رہے ہو ہر کسی۔ اگر اخلاق کا اچھا ہونا ہے تو آقا نے فرمایا وہ سب سے اچھے، وہ سب سے کیا ہے؟ اچھے۔ اگر ان کی عمریں کیا ہیں؟ بڑی لمبی عمریں والے ہیں، اور ساتھ ان کے اخلاق کیا ہیں؟ اچھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو لوگوں کو بکثرت جنت میں لے جائیں گے؟ لوگوں کو کہاں لے جائیں گے؟ جنت میں لے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال تقوی اللہ وحسن الخلق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا خوف اور اچھے اخلاق جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرضی پیش کی کہ آقا ان چیزوں کے بارے میں بتائیں جو جن کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال الفم والفرج۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ قرآن پاک میں بھی ہے، کیا قرآن پاک میں بھی ہے کہ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ جہاں نمازوں کا ذکر ہے وہاں حیا کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ حیا کا ذکر ہے۔ وہاں زبان کو کنٹرول رکھنے کا بھی ذکر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں، دو لوتھڑے ایسے، اگر تم دنیا میں ان کی ضمانت دیتے ہو تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ان دو جبڑوں کے درمیان جو زبان کا لوتھڑا ہے، اور ایک دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، جو کیا ہے؟ شرمگاہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ان دو لوتھڑوں کی ضمانت دیتے ہو تو میں محمد تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے کہ حضور کیسے
کہ حضور کیسے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، فیاضی، دریا دلی اور جود و کرم کی عادت کریمہ جزیرہ نمائے عرب میں آپ کی حیات طیبہ میں ضرب المثل تھی۔ کیا تھی؟ ضرب المثل تھی کہ اس کے چرچے دور دور تک خوشبو کے جھونکوں کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ خوشبو کے جھونکوں کی طرح کیا تھے؟ پھیلے ہوئے تھے۔ اطراف و اکناف عرب کے مختلف قبائل اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کے دربار میں حاضر ہوتے اور جولیاں بھر بھر کے لے جاتے۔ محروم اور نادار طبقات میں ہر کس و ناکس آپ کے دریائے سخاوت سے اپنی پیاس بجھاتے اور تشنگی مٹانے کے لیے کشا کشا آتے اور واپس سیراب ہو کر جاتے۔ ان میں سے جب بھی کوئی آپ سے کسی ایک شے کا سوال کرتا، آپ کا دریائے سخاوت جوش میں آ جاتا۔ حضرت احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ملتان کے بادشاہ، ولیوں کے بادشاہ حضرت احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ڈیرہ کہاں ہے؟ ملتان شریف۔ یہ سعیدی نسبت جتنی بھی ہے یہ ان کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ آپ کے پاس ایک ہندو لڑکی آتی ہے اور اس کا بابا لے کر آتا ہے، اور بابا کہتا ہے کہ بیٹی ایسے کرنا کہ جو سوال بابا جی کریں گے نا وہی سوال تم کر دینا، وہی سوال تم کر دینا، ان کا جواب سن کر وہی سوال تم کر دینا۔ یہ اصل میں بات ہے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، میرے ذہن میں بات آ گئی ہے، وہ کوئی اور واقعہ اور ہے ہندو لڑکی کا۔ وہ جو ہندو لڑکی تھی وہ حاتم تائی بڑا مشہور تھا سخاوت کے اعتبار سے، اس کی نسبت سے وہ آئی تھی اور کہنے لگی ایک رکا لکھا، اور رکے پہ کیا لکھا کہ بابا جی میں ہندو لڑکی ہوں، میری نسبت حاتم تائی کے ساتھ ہے، میرے بابے نے دربار دے 8 یا 12 دروازے نے، اگر انہوں نے کول کوئی منگتا آ جاتا ہے انہوں خیرات ملتی، کوئی منگتا دوسرے دروازے تے جاتا ہے انہوں خیرات دیتی جاتی، تیسرے تے جاتا ہے خیرات دیتی جاتی، چوتھے تے جاتا ہے خیرات دیتی جاتی، حتیٰ کہ 8ویں یا 12ویں دروازے تک جاتا ہے تو اسے خیرات ملتی ہے۔ میرا بابا کدی ٹال دا نہیں۔ ذرا تسی دسو کہ تواڈے بابے دا اصول کی، تواڈے بابے دا اصول کی۔ تو حضرت احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹی تیرے بابے دا اصول سی کہ منگتا پہلے دروازے تے آیا، دوسرے تے آیا، تیسرے تے آیا، چوتھے تے آیا، حتیٰ کہ 8ویں 12ویں دروازے تک آیا، لیکن بھکھے دا بھکھا رہ گیا۔ میرے نبی دا ایکو ہی دروازہ، جدوں منگتا کوئی سوال کر دے میرا نبی اینا عطا کر دیندا ہے کہ منگن والے نو قیامت تک منگن دی لوڑ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آقا کا جود و سخا یہ ہے کہ آقا کا جو مانگنے والا ہے وہ در در سے نہیں مانگتا، کیونکہ حاتم تائی دا بڑا مشہور قصہ سنیا منگدیاں نال بڑا سی پیار کرتا، او دے دربار دے 8 یا 12 دروازے سن، جتھے جا کے منگتا سوال کرتا، تھوڑا تھوڑا دے کے ہر موویوں منگتے نو خوشحال کرتا۔ نہ صرف میرے نبی دا ایک کوئی دروازہ جڑا لکھا منگتیاں نو مالا مال کرتا، میرے نبی دا ایک کوئی دروازہ جڑا لکھا منگتیاں نو مالا مال کرتا۔ تو آقا علیہ السلام کے ابر جود و کرم اور اسے نہال مالا مال اور خوشحال کر دیتے۔ سائل اگر قطرہ مانگتا
اور آپ اسے سمندر عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان یؤتی عطاء